قریب تھا اور میرے پاس وضو کے لیے جو ہے وہ پانی دستیاب نہیں. آگے گیا تو کنواں بھی مل گیا لیکن پانی جو ہے وہ نیچے ہے, نہ رسی ہے نہ ڈول ہے, لیکن پاس کچھ مکان بنے ہوئے ہیں, کچھ جھونپڑیاں ہیں. تو کہتے میں نے جگہ کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ یہاں سے وہ ڈول رسی لے کر میں پانی نکالنا کنویں سے. اب تیمم تو ہو نہیں سکتا, پانی پاس ہے, تو اس کے لیے سبب اختیار کرنا پڑے گا. کہتے کہ 10-12 سال کی بچی باہر آئی, پوچھا بابا جی کی گل ہے, کی چاہیے تھا؟ میں نے کہا بیٹا ڈول اور رسی چاہیے, میں نے نکوموں سے پانی نکال کر وضو کرنا ہے. تو بچی کہنے لگی بابا جی کتنی عمر ہے تہاڈی؟ فرمایا بیٹا 60 سال سے ہے. فرمایا اج تک ڈول تے رسی لبدے پئے ہو؟ 60 سال عمر ہے ابھی تک ڈول رسی تلاش کر رہے ہیں. آئے میرے ساتھ. کیا اس بچی نے آ کر اس کنویں میں تھوک دیا, پانی کہتے تیز سے اٹھ کے اوپر کناروں پہ آ گیا اور کنویں سے بہنے لگا. سلیمان جزولی کہتے میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا. 10 سال کی بچی ہے اور کمال کیا ہے, کنویں میں تھوکا ہے تو پانی تیز اٹھ کے کنارے پہ آ گیا. کہتے خیر وقت تنگ تھا, میں نے جلدی سے وضو کیا, نماز پڑھی, اس کے بعد جا کر پھر دروازہ کھٹکھٹایا. وہ بچی باہر آئی, میں نے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ تجھے یہ کمال کیسے ملا ہے؟ اس نے کہا بابا جی سارا دن جنگل میں بکریاں بھی چراتی ہوں, مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام بھی. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ رسول کی ذات میں درود پاک بھی پڑھتی رہتی ہوں. اللہ نے کمال یہ عطا فرمایا ہے جو آپ نے دیکھی. اس کے بعد کہتے ہیں میرا ذہن بنا کہ حضور کی ذات میں درود و سلام پر ایک کتاب لکھی جو دلائل الخیرات شریف ہمارے بزرگوں کے مستقل وظائف میں شامل ہے, اس کو لکھا گیا. پتہ کیا چلا, درود پاک وہ چیز ہے جو قیامت کے دن خدا اور مصطفیٰ کے قرب کا ذریعہ, خدا اور مصطفیٰ کی خوشنودی کا باعث ہے, قبر کی روشنی ہے, جو نزا کے عالم میں ثانی ہے. پرسرات کہتے ہیں حدیث پاک آپ نے بڑی مرتبہ سنی ہوگی, یقیناً سنی ہوگی کہ آقا علیہ السلام میدان قیامت میں ہوں گے, اسی طرح عمل تولے جا رہے ہوں گے, ایک ایک بندے کو آواز پڑ رہی ہوگی یار ہمارا رب بڑا کریم ہے. یہ بلا قاری صاحب میں نے ایک روایت میں پڑھا, ایک شخص کہتا میں نے خواب کیا دیکھا, وہ حدیث پاک سناتا ہوں آپ کو. میں نے خواب کیا دیکھا, میدان حشر لگا ہے, لوگوں کو آوازیں پڑ رہی ہیں, عمل تولے جا رہے ہیں, جنت و دوزخ کے فیصلے ہو رہے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے آواز پڑی, میں میزان پر چلا گیا, میرے عمل اور نیکیاں برائیاں رکھی گئی, تو کہتا دونوں پلڑے برابر ہیں, نہ نیکی زیادہ نہ گناہ کم, بالکل 50-50, 100-100, بالکل برابر نیکی بدی. وہ کہتا میں دیکھ رہا ہوں میرے بارے میں فیصلہ کیا ہوگا, دوزخ کا یا جنت کا. کہتے اتنی دیر میں ایک کپڑے کی تھیلی آ کر میرے نیکیوں والے پلڑے میں, میرا نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو گیا, نیکیاں میری بڑھ گئی. فرشتوں نے کہا تیری نیکیاں زیادہ ہیں, چل جنت کو. میں نے کہا مجھے دیکھنے دو اس کپڑے کی تھیلی میں میرا کون سا عمل ہے. میری نماز میرے سامنے, میرا روزہ میرے سامنے, میری تلاوت ثقافت ہر چیز سامنے ہے, اس کپڑے کے اندر کون سی تھیلی؟ وہ شخص کہتا ہے میں نے آگے بڑھ کے تھیلی کھولی, اس کے اندر مٹی تھی, ایک مٹھ مٹی. میں نے فرشتوں سے کہا یہ مٹی کیسی ہے جو نیکیوں والے پلڑے میں آئی؟ فرشتوں نے کہا یہ وہ مٹی ہے جو تو نے ایک مسلمان کی قبر پر مٹھ بھر کر ڈالی. یار جو رب تیری مٹی ضائع نہیں جانے دیتا, ایسا کریم ہے جو تیری مٹی ضائع نہیں جانے دیتا. تیرے روزوں کو, تیری نمازوں کو, تیرے اچھے اخلاق کو, تیری میانہ روی کو, تیرا مخلوق خدا سے محبت کرنے کو, ان اعمال کو ضائع جاتی. یہ تو بڑی بڑی نیکیاں, ماں باپ کی خدمت تو بڑی نیکی ہے, ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو بہت بڑی نیکی ہے, جو رب تیری مٹی ضائع نہیں جانے دیتا. وہ حدیث پاک کیا ہے, آقا علیہ السلام میدان محشر میں ہوں گے. اچھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالب پر راوی اس روایت کے کہتے ہیں میں نے سرکار سے ایک دن پوچھا مسجد نبی شریف سے نکلتے ہوئے, حضور قیامت کے دن آپ کو کہاں پہ تلاش کرنا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں 3 مقام پر ہوں گا, جہاں مجھے حوض کوثر پہ دیکھنا, میری پیاسی امت آ رہی ہوگی جہاں بھر بھر کے پلا رہا ہوں. جی سرکار کے حوض کوثر کے پیالوں کی تعداد آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے. جہاں بازار میں چلے جائیں سبیلیں لگتی ہیں نا, کبھی محرم شریف میں, کبھی میلاد شریف میں, کبھی کسی موقع پر لوگ پانی ملاتے ہیں, جی 10 پیالے ہیں, 10 گلاس ہیں, 20 ہیں, 50 ہیں, لائن لگی ہے, صبر کرو, رک جاؤ, باری باری آؤ. سرکار کے حوض کوثر کے پیالے آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر ہیں, اس لیے وہ دنیا دار کی سبیل ہے, انتظار کرنا پڑے گا. یہ مدنی تاجدار کی سبیل ہے, جو آئے گا پیتا چلا جائے. انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ انتظار کرو پہلا پی کے ہٹے. پیالے اتنے زیادہ ہیں جو آ رہے ہوں گے میرے مصطفیٰ پر بھر کے پلا رہے ہوں گے. اچھا حدیث پاک میری نظر سے گزرا,
کہ جب کوئی عالم دین آئے گا نا حضور کی بارگاہ میں تو آقا علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، سبحان اللہ، پیالوں سے نہیں، حضور ہاتھوں سے پلائیں گے۔ لوگ پوچھیں گے حضور اس پہ اتنا کرم، ہم پیالوں سے پی رہے ہیں یا آپ کے دستے مبارک سے؟ حضور فرمائیں گے تم دنیاوی معاملات میں مشہور رہتے تھے، یہ عالم دین میرے دین کی خدمت کے لیے ہم وقت کوشش کیا کرتا ہے، آج اس پہ یہ کرم ہو گیا۔ اگر آپ کے بچے عالم دین بن جائے، حافظ قرآن بن جائے، کیا خوبصورت بات ہے۔ لے جی حضرت انس نے کہا حضور کہاں تلاش کروں؟ فرمایا حوض کوثر پہ دیکھنا یا میزان پہ دیکھنا، عمل تولے جا رہے ہوں گے، میں اپنی امت کی کمی بیشی پوری کر رہا ہوں، یا مجھے صراط پہ دیکھنا میری امت گزر رہی ہوگی، رب سلم کی صدا لگا رہا ہوں۔ اب یہ جو دوسرا اس کا جو دوسری بات ہے کہ میں میزان پہ اپنی امت کی کمی بیشی پوری کر رہا ہوں گا، اس سے ریلیٹڈ حدیث پاک ہے، سرکار میدان قیامت میں موجود ہیں، عمل تولے جا رہے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ سرکار کے ایک امتی کو دوزخ کا آرڈر ہو جائے گا، نیکیاں تھوڑی ہیں، گناہ زیادہ ہیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ آدم علیہ السلام تیز سے چلتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ آپ کے امتی کو دوزخ کا آرڈر ہو گیا ہے، سرکار جلدی سے آئیں گے، فرمائیں گے فرشتوں رکو، فرشتے اس بندے کو کھینچ رہے ہوں گے دوزخ کی طرف، فرشتوں رکو، کہاں لیے جاتے ہو؟ حضور اس کی نیکیاں تھوڑی، گناہ زیادہ ہے، دوزخ کا آرڈر ہو گیا۔ سرکار فرمائیں گے اس کو دوبارہ میزان پر لے کر آؤ، عمل دوبارہ تول۔ فرشتے کہیں گے حضور عمل تول چکے ہیں، اس کی نیکیاں تھوڑی ہیں۔ تو فرشتے رب کی طرف دیکھیں گے، رب فرمائے گا جیسا میرا محبوب کہتا ہے ویسا۔ سنتے ہیں کہ محشر میں بس ان کی رسائی ہے، جہاں کوئی کلام نہیں کرتا میرے مصطفیٰ کی شان کو دیکھنا میدان محشر۔ سنتے ہیں کہ محشر میں بس ان کی رسائی ہے، اگر ان کی رسائی ہے پھر اپنی زبان آئی۔ سرکار کہیں گے لے کے آؤ میزان پہ، رب کہے گا جیسا میرا محبوب کہتا ہے۔ فرشتے دوبارہ لائیں گے، نیکیاں بدیاں رکھی جائیں گی، نیکیاں تھوڑے ہیں۔ اب حدیث پاک میں سرکار اپنی آستین سے پرچی نکال کر نیکیوں والے پلڑے میں نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ فرشتے کہیں گے تیری نیکیاں بڑھ گئی ہیں، جنت کو چل۔ وہ کہے گا ایک منٹ ٹھہر جاؤ، مجھے ذرا محبوب کا شکریہ تو ادا کر لیں۔ حضور کا دامن مبارک پڑے گا، خوبصورت چہرے والے والے محبوب، آپ نے بڑا کرم فرمایا جو اس گناہگار پہ شفقت فرمائی ہے، پر یہ میری نیکی کون سی ہے؟ سرکار فرمائیں گے تیرا ایک مرتبہ آپ کا پڑا گیا درود ہے جو میں نے سنبھال کر رکھا، وہ تیری نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دیا۔ آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو سوچ آئے یا کوئی کہے یار جب پہلے عمل تلے تھے اس وقت یہ درود نہیں تلا۔ ہر نیکی ایک بار تلے گی، دوسری بار تو کوئی نیکی نہیں تلے گی۔ جب اس نے درود پڑھا تھا فرشتوں نے لکھا نہیں، میں جو بول رہا ہوں میرا لفظ یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، آپ کا بھی لکھ رہے ہیں۔ اچھا ویسے فجر کی نماز کے بعد فقہ حنفی میں نفل پڑھنے پر پابندی ہے، سبحان اللہ کہنے پر پابندی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ توجہ کرنا ذرا۔ اب جب اس نے قاری صاحب درود پاک پڑھا، اس فرشتے نے لکھا نہیں، جب لکھ لیا نیکیاں تلی، یہ تلا نہیں۔ اگر تل گیا ہے تو سرکار نے دوسری بار پرچی کیوں رکھی؟ ایک نیکی ایک بار تلتی ہے، دوسری بار تو تلتی نہیں ہے۔ اگر یہ پہلی بار نہیں تلا تو کیوں نہیں تلا؟ اس کا مطلب یہ بے خبر ہے، ان کو پتہ نہیں چلا اس نے درود پاک پڑھا ہے۔ جی یہ بڑی مزیدار بات ہے۔ اس کی شرح میں علماء کیا کہتے ہیں کہ اس نے درود پاک کبھی سرکار کی محبت میں روتے ہوئے دل میں پڑھا تھا، انہوں نے نہیں سنا، مصطفیٰ نے مدینے میں سن لیا ہے۔ اور میدان قیامت میں تیرے نامہ اعمال میں ڈال بھی دیا ہے۔ اچھا ہم جو اچھی نیت کرتے ہیں نا، کہ ذہن میں نے نیت کر لی ہے، اس فرشتے کو صرف اس کی خوشبو آئے گی اور یہ ایک نیکی لکھ لے گا، جب تک میں عمل نہ کروں گا 10 نہیں لکھی جائے گی۔ اس گرامر کاتبین میں سے اس کو اس وقت پتا چلے گا جب میں نیک عمل کروں گا، اچھی نیت سے نیکی ملے گی، فرشتے کو خوشبو آئے گی، اس نے کسی اچھے کام کی نیت کی ہے۔ اس نے بھی درود پاک لفظوں سے نہیں دل میں پڑھا تھا، مصطفیٰ نے مدینے میں سن بھی لیا ہے، لکھ بھی لیا ہے تیرے نام پر۔